بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم میں سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ مجھی سے دعا کرو، مجھی کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سن کر کے انہیں قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہاری پکار کو سن کر کے تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے
تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے: وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور آپ نے اس کے ثبوت میں وہ آیت پیش کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جب اس آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا عبادت ہے، تو جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنی حاجت روائی طلب کرتا ہے، کسی اور سے مدد مانگتا ہے، تو در حقیقت وہ اس کا عابد ہے، اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ تو جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے دعا کرے وہ سمجھو صراحتاً شرک کا مرتکب ہے۔ بعض لوگ دعا کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں۔ ایک شبہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام پڑتا ہے تو ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں۔ جیسے کہیں جانا ہوا تو اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور کی مدد لینا، بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی مدد لینا۔ تو اس طرح اگر ہم مرے ہوئے بزرگوں کو اپنی مصیبتوں میں پکاریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جو جاتا ہے، کہیں جانا ہوا تو ڈرائیور کی جو مدد لیتا ہے، یہ ساری باتیں ما تحت الاسباب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ سبب وجود میں جب آئے گا تو مسببات وجود میں آئیں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالی نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اسباب کو استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا تو حکم ہے، اس کے بغیر تو کائنات کے نظام ہی نہیں چل سکتا۔ شرک یہ ہے کہ آدمی ایسے شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارے، ایسے شخص سے مدد طلب کرے جو ظاہری اسباب کے طور پر اس کی مدد نہ کر سکتا ہو۔ جیسے ایک بے وقوف آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ خط لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری ہے، جس کے پاس ہاتھ نہ ہو وہ خط نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ خط لکھنے کے لیے ہاتھ سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس آنکھ نہیں ہے
اس کی قوت بینائی موجود نہیں ہے تو وہ خط نہیں پڑھ سکتا، اور نہ کوئی آدمی ایسے آدمی سے خط لکھواتا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، ایسے آدمی سے خط نہیں پڑھواتا جو اندھا ہو، جس کی قوت بینائی موجود نہ ہو۔ تو جو شخص مر گیا وہ دستگیر کیسے ہو سکتا ہے، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے، وہ فریاد رس کیسے ہو سکتا ہے، وہ غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندہ نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، کسی اور سے دعا مانگتا ہے، وہ در حقیقت اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو دوسرے ڈوبنے والے کی مدد طلب کرتا ہے۔ ایک آدمی خود ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والے کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه ليبلغ الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال، کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، پکارنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، اس امید میں کہ پانی چل کر کے اس کے منہ میں آ جائے، ظاہر ہے کہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے دعا کرتا ہے، دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے پانی طلب کرنے کے بجائے وہ خشک جوہر سے پانی طلب کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی تشنگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیا جائے، اور بزرگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب قبر کا وسیلہ لیا جائے۔ بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، بغیر وسیلے کے ہمارے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی جواب قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت کریمہ اس جگہ ہے جہاں رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا یہ مسئلہ لا کر کے ایک بات تو یہ واضح کر دی گئی کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ان کے یہاں نہیں ہے۔ رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ لا کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اے میرے رسول، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، تو تو ان سے یہ بول دے کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اب جب قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ خود یہ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کنویں سے پانی اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ڈول اور رسی کا سہارا نہ لیا جائے، ڈول اور رسی کا وسیلہ نہ لیا جائے۔ کوئی آدمی بلڈنگ پر اس وقت تک نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ سیڑھی کا سہارا نہ لیا جائے، سیڑھی کا وسیلہ نہ لیا جائے۔
اس آیت کریمہ میں اسی تصور کا رد ہے، اسی عقیدے کا رد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح پانی اگر منہ تک آ جائے تو پھر ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے چھت اگر نیچے آ جائے تو پھر سیڑھی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے تو پھر ہماری دعائیں ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیں گی۔ دعا اس تک پہنچانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت وسیلے کا یہ تصور مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ کفارہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدم و حوا سے گناہ ہوا یا کسی آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ مجھے ناپسند کر رہا ہے، تو میں کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ پوری انسانیت جب گمراہ ہو گئی، پوری انسانیت جب گنہگار ہو گئی تو اس گناہ کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں رہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ مسیح کو بھیجا، اور وہ پوری انسانیت کا گناہ اپنے کاندھے پر لے کر کے سولی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس طرح پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ غور کیجئے تو وسیلے کا یہ تصور عقیدہ کفارہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ جس طریقے سے عقیدہ کفارہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے، ایسے ہی یہ عقیدہ وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک طریقے کی مایوسی ہے۔ حالانکہ انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے آدمی کی دعا کو نہ سنے، اچھے آدمی ہی کی دعا کو سنے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے بری ہستی کون، اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ ہستی کون، آپ جواب دیں گے کہ شیطان، ابلیس، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے باوجود آدم کو سجدہ نہیں کیا اور راندے درگاہ ہوا۔ اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہستی اللہ کی نگاہ میں اور کوئی نہیں۔ اور سب سے محترم ہستی، سب سے محبوب ہستی اللہ کی نگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر کے اور حدیث پاک کا مطالعہ کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا اور نبی کی یوں تو بہت ساری دعائیں قبول کی، لیکن بعض جگہوں پر نبی کی بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ جیسے جب شیطان کو راندے درگاہ کیا گیا تو شیطان نے ایک دعا مانگی۔ کیا دعا تھی؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ یہ اس کی دعا تھی، اور ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اس نے یہ دعا کی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، قال فانک من المنظرین، تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ دیکھیں، شیطان نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، کوئی وسیلہ نہیں لیا، اور شیطان کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور سب سے محبوب ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک مقام پر اپنے محبوب رسول کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین وصلینا معه ودعا ربہ طویلا
ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها رواہ مسلم کی کتاب الفتن۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے ایک علاقے عالیہ سے آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر لی تھی اور وہاں بیٹھ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل دعا کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا، جانتے ہو میں نے اتنی لمبی دعا اللہ سے کیا کی ہے؟ در حقیقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ نے 2 چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز کا انکار کر دیا، ایک چیز مجھے نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میری امت عام قحط سے ہلاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ تیری پوری امت عام قحط سے ہلاک نہیں ہوگی۔ پھر میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت عام غرق سے ہلاک نہ ہو، جیسے نوح کی قوم ہلاک ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ تیری امت عام غرق سے ہلاک نہیں ہوگی۔ پھر تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کے درمیان آپسی اختلاف نہ ہو، میری امت کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو، اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اپنی محبوب ہستی کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا، اور سب سے مبغوض ہستی اس کے نزدیک جو تھی شیطان کی ہستی، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ تو یہ تصور کہ برے آدمی کی، گنہگار آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتا ہے، اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے، قرآن حکیم کی یہ آیت اس تصور کو، اس عقیدے کو باطل کرتی ہے۔ اور یہ تصور کہ ہر نیک آدمی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ حدیث اس تصور کو باطل کرتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کسی برے آدمی کی دعا کو قبول ہی نہ کرے اور ہر اچھے آدمی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے تعلق سے مسلمان بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، حالانکہ ہماری تمام پریشانیوں، ہماری تمام مصیبتوں کا حل صرف اور صرف دعا ہے۔ ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں، بس اسٹاپس کے اوپر کوئی پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، بسوں میں پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، گاڑیوں میں پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری پریشانیوں کا حل، اور نیچے لکھا ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس جائیے، وہ کوئی تعویذ دے دیں گے، کوئی گنڈا دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، دکھ اسی کی طرف سے آتا ہے، سکھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ لہذا جب دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے تو سکھ اللہ سے مانگو، اور جب دکھ آئے تو دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے درخواست کرو۔ دکھ کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ دکھ اسی کے پاس سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الظنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له رواه الترمذی في کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، ان کی دعا، جو دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، وہ دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو پڑھ کر کے کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی چیز کے
کے بارے میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں اور ہماری مصیبتوں کا حل تو دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور خاص طور سے اس دعا کے وسیلے سے یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا، وہ چیز عطا کر دے گا۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی فی کتاب القدر۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب التقدیر میں جہاں تقدیر کا بیان ہے اس حدیث کو لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ یعنی دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر کے اندر اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو اپنے عمر میں اضافہ مطلوب ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، اور اگر وہ تقدیر کو بدلنا چاہ رہا ہے اپنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تقدیر کا بدلنا، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور اس حدیث سے بھی ملتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فعل سے ملتا ہے۔ ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل نقل کیا ہے، ابن کثیر میں وہ چیز موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحوہ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ لی سعادۃ ومغفرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے یا کوئی گناہ لکھ دیا تو اس کو مٹا دے۔ اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحو عنی، کہ اگر تو نے میری قسمت کے اندر بدبختی لکھ دی ہے، کوئی گناہ لکھ دیا ہے تو اے اللہ اس بدبختی کو مٹا دے۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تیرے پاس تو ام الکتاب ہے۔ فَاجْعَلْهُ لِي سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً، تو میرے لیے سعادت اور مغفرت لکھ دے، بدبختی مٹا کر کے سعادت لکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل بتا رہا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا سے قسمت کو بدل دیتا ہے، دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا سرسری طور سے ذہن میں رکھ لیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ بندے کو یہ چیز میں دوں گا، وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کا حصول دعا کے اوپر معلق ہے۔ اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی، اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیز مل جاتی۔ تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ مصیبت دور کر دوں گا، اس کی یہ پریشانی دور کر دوں گا۔ اگر دعا مانگتا ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی، دعا نہیں مانگتا تو پریشانی دور نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے تقدیر کے ٹلنے کا۔ اور عمر میں اضافہ ہونے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو حقیقی ہے کہ اگر عمر میں زیادتی کا مطلب یہ لیا جائے کہ حقیقت میں عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کی عمر 40 سال ہے، وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کی عمر 40 سال سے بڑھا کر کے 60 سال کر دی جائے گی۔
اور اگر نہ حج کرتا ہے استطاعت کے باوجود، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ اور نیکیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اس کی عمر کے اندر اضافہ نہ کیا جائے۔ یہ مفہوم ہے جب اس حدیث کو اور عمر کے اندر زیادتی کو حقیقت پر محمول کیا جائے، اور اگر حقیقت پر محمول نہ کر کے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر اتنی بھی رکھے گا، 40 سال اگر عمر ہے تو 40 سال ہی رہے گی، لیکن 40 سال میں اتنے کام اس سے لے لے گا، وہ اتنے اعمال صالحہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے اعمال صالحہ اور اچھے اعمال اور نیک اعمال کی توفیق دے دے گا کہ اگر 100 سال کی بھی عمر اسے دے دی جاتی تو اتنے اعمال نہ کر پاتا جتنی کی اس نے 40 سال کے اندر کر لی ہے۔ تو یہ در حقیقت عمر میں اضافہ ہی ہوا۔ تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ایسے ہی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے آدمی حلال رزق کھائے۔ اگر حلال و حرام کی تمیز رزق کے باب میں نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دلیل اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوة والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل منه عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمه من السحت اب الربا فالنار اولی به رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو معجم اوسط کے اندر لائے، روایت صحیح ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایک واقعہ اس حدیث پاک میں منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سعد بن ابی وقاص اس محفل میں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے میرے بارے میں دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا میں کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ آپ اللہ سے ایسی دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ایک کام کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا کام ہے؟ کہا کہ اطب مطعمک، ایک کام کر لے، اپنا کھانا حلال کر لے، جو لقمہ تیرے پیٹ میں جائے پوری تحقیق کے ساتھ جائے کہ یہ حلال کا ہے۔ اگر یہ اہتمام تو کر لے گیا، اپنے کھانے کو تو پاک کر لے گیا، اپنی روزی کو تو پاک کر لے گیا، ہر وہ لقمہ جو تیرے پیٹ میں جاتا ہے اگر تو نے ہر لقمے کو حلال کر لیا تو تم مستجاب الدعوت ہو جائے گا۔ اور سچ مچ جب سے انہوں نے اس حدیث کو سنا تب سے کہتے ہیں کہ کوئی لقمہ میرے پیٹ میں اس طریقے کا نہیں گیا جس کے بارے میں مجھے پوری تحقیق نہ ہو کہ یہ حلال کا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس ہستی کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور جو بندہ ایسا ہو کہ جس کا گوشت سود یا حرام مال سے بڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ لائق ہے، اس کا بدن آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے اس کی قبولیت کی کہ آدمی اپنے رزق کو حلال کر لے۔ دوسرے، دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ ولا يقولن اللهم ان شئت فآتنی فإنه لا مستکرہ لہ، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اپنے سوال میں، جو سوال وہ اللہ سے کر رہا ہے، اس میں عزم اختیار کرے، عزیمت اختیار کرے۔ عزیمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دعا پوری دل جمعی کے ساتھ کرے، پوری توجہ کے ساتھ کرے، جو دعا کر رہا ہے اس دعا کو وہ سمجھ رہا ہے۔ عام طور سے آج دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا پڑھتا ہے اور لوگ اس کے اوپر آمین آمین بولتے رہتے ہیں، نہ امام کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور نہ مقتدی جو امام کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں دعا کی گئی ہے۔ تو اولاً دعا کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں۔ آج عام طور پہ حنفی مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا کرتا ہے، وہ دعا کرتا نہیں ہے، دعا پڑھتا ہے۔ دعا کرنے کا حکم ہے، دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آدمی دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لوگ دعا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے، سننے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے۔ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا آمین بول رہا ہے، دونوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں دعا کی جا رہی۔ تو فلیعظم المسئلہ، دعا کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اللہ سے کیا سوال کر رہا ہوں، اور دوسرے پوری دل جمعی کے ساتھ۔ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی صرف زبان سے دعا کر رہا ہے، دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دل کہیں ہے اور زبان صرف الفاظ ادا کرتی ہے۔ تو اگر دعا کے بارے میں ایسی حالت ہو تو اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کے اندر عزم ضروری ہے، عزیمت ضروری ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ کہ ایک تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، دوسرے دعا کا مطلب سمجھتا ہو، اور تیسرے یہ کہ پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا کر رہا ہو، اس کا دل سوال کے اوپر لگا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہو اور دل کہیں اور ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو دوسری شرط اخلاص اور عزیمت ہے، اور در حقیقت جیسے عبادت کی روح دعا ہے تو دعا کی روح عزیمت ہے۔ اگر عبادت سے دعا کو نکال لیا جائے تو عبادت بے معنی ہو جاتی ہے، ایسے ہی دعا سے اگر عزیمت کو نکال لیا جائے تو دعا بے روح ہو جاتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلدی نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے تعلق سے بدگمان نہ ہو۔ دلیل اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال